بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ تمام کی آگاہی کے لیے ایک مختصر ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے جسے کیب یعنی کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ نے جماعت میں کیب کی سروسز کی آگاہی کے لیے اطرب برائے پاکستان کے تعاون کے ساتھ تیار کیا ہے۔ آج میں آپ کے پاس ذاتی حیثیت سے آئی ہوں۔ دراصل میرے ایک عزیز دوست ہیں، ہماری جماعت کے ہی ایک ممبر ہیں، جن کی کاروباری زندگی میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ میرے پاس آئے کہ میں انہیں رائے دوں کہ مناسب حل کے لیے وہ کہاں جائیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں لوکل کونسل یا جماعت کے مکھی کامڑیا صاحبان کی طرف رجوع کروں، لیکن چونکہ آپ کا تعلق کیب سے ہے تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ پہلے آپ سے اس حوالے سے مشورہ کروں۔ میرا نام سلینا ہے اور کیا میں میڈیٹر کے طور پر فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ شیعہ امامی اسماعیلی کنسلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ یعنی کیب جماعت کا واحد ادارہ ہے جو اسماعیلی آئین کے مطابق جماعت کے ممبران کو آپسی تنازعات کے حل کے لیے مدد فراہم کرتا ہے، اور اس وقت آپ بالکل صحیح جگہ آئی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ کیب جماعت کو کیسے سہولت فراہم کرتا ہے؟ کیب جماعت کے ممبران کو میڈیشن اور کنسلیشن کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور یہ تنازعات کو حل کرنے کے مفید طریقے ہیں جس سے وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے۔ یہ کام کیب کے تجربے کار اور تربیت یافتہ میڈیٹر سر انجام دیتے ہیں۔ میڈیشن کے اصول کے مطابق ایک میڈیٹر نیوٹرل ہوتا ہے، یعنی غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کسی قسم کا وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ کسی تنازع کے حل کے لیے آئے ہوئے فریقین کو ایک محفوظ اور رازدارانہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ فریقین بات چیت کے ذریعے میڈیٹر کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک ایسے سٹیج پر آتے ہیں جہاں وہ باہمی رضامندی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یعنی کیب فیصلہ نہیں کرتا، فریقین فیصلہ کرتے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیب کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ ہی نہ دے؟ اس طرح تو کسی بھی مسئلے کا حل نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے، اس دنیا میں فطرتی طور پر انسان مسئلے کے ساتھ رہنے کی جگہ مسئلے کے حل کے حق میں ہوتا ہے، اور میڈیشن تب ممکن ہے جب فریقین اپنے مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ ہو اور نیک نیتی سے بات چیت کے لیے تیار ہو۔ میڈیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ فریقین کے مطالبات کو اور دعووں کو غور سے سنے اور بات چیت کے ذریعے ایسے مفادات کو تلاش کرے جو فریقین کے درمیان مشترکہ ہو اور مناسب حل کی طرف انہیں لے جا سکے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں گی۔ ایک نارنگی ہے اور دو بچے اس پہ لڑائی کر رہے ہیں۔ اب ان کے والد یہ لڑائی کو دیکھ رہے تھے کہ نارنگی ایک، یعنی وہ اورنج فروٹ وہ ایک ہے اور بچے دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو پھر والد نے سوچا کہ پہلے تو ان کا خیال آیا کہ ایک بچے کو نارنگی دے دیتے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ دوسرے کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے سوچا اس نارنگی کو میں آدھا کر دیتا ہوں اور دونوں کو ایک ایک حصہ دے دیتا ہوں۔ تو پھر ان کا خیال، انہوں نے پھر اپنا سوچا کہ چلے میں ان دونوں سے بات کرتا ہوں۔ بات چیت کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک بچے کو نارنگی کا چھلکا چاہیے تھا کیونکہ اس نے کیک بنایا تھا، تو اس کو وہ کیک کو سجانا تھا، گارنش کرنے کے لیے، گارنش کرنا صحیح۔ تھا، اور دوسرے کو جوس پینا تھا۔ پھر والد نے دونوں بچوں کو ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اپنی باتیں ایک دوسرے کو بتا دو اور اپنا فیصلہ خود کر لے۔ تو اسی قسم سے ہوتا ہے ہمارا میڈیشن۔ بہت خوب، بہت اچھی مثال ہے۔ یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر فریق کا جو مطالبہ ہے ہاں اس کے پیچھے اس کا مفاد یا ضرورت کیا ہے، جی، یہ بالکل جاننا بہت بالکل ضروری جی۔ ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میڈیشن کس طرح سے ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے؟ چلیے ایسے کہتے ہیں کہ میڈیشن کو ہمارے جو لیٹیگیشن ہے یا کورٹ میں مقدمے ہوتے ہیں اس سے ذرا سا موازنہ کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میڈیشن کم وقت میں ہوتا ہے، اور کورٹ میں کیسز سالوں سال چلتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا، میڈیشن میں پیسہ کم خرچ ہوتا ہے اور کورٹوں میں پیسہ خاصا خرچ ہوتا ہے، اور میڈیشن کی سروسز کیب میں فری آف کاسٹ ہے، تو جماعت صحیح۔ یہ سروسز اویل کر سکتی ہے۔ تیسری بات، میڈیٹر فیصلہ نہیں تھوپتا، اختلافات میں آئے ہوئے فریقین خود فیصلہ کرتے ہیں۔
میڈیشن میں ہار یا جیت کی تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، فیصلہ باہمی رضامندی سے فریقین خود کرتے ہیں۔ چوتھی بات اگر میں بولوں تو میڈیشن بند کمرے میں اور ایک ماحول میں، انتہائی رازدانہ ماحول میں، ایک سیف ماحول میں ہوتا ہے، جبکہ مقدمے میں کیا ہوتا ہے، کورٹس میں کیا ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے نظر آتے ہیں۔ میڈیشن میں کیے ہوئے فیصلے پائیدار ہوتے کیونکہ وہ فریقین نے خود کیے ہوتے۔ تو اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میڈیشن کیوں عدالتی مقدموں سے اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا میڈیشن کا استعمال آج کل دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے۔ بہت بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور اگرچہ میں طریقہ بورڈ کی ممبر ہوں اور جماعتی اداروں کے بارے میں ایک خاصی معلومات رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی اس گفتگو کے بعد مجھے کیب کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ پہلو جاننے کا موقع ملا ہے کہ کیب ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں پر اپنا اختیار تھوپنے کی بجائے لوگوں کو امپاور کرتا ہے، یعنی کہ آپ رائے بھلے ہی تیسرے فرد کی لے لیں لیکن فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور یقیناً میں اس کے متعلق مزید سننا چاہوں گی۔ شکریہ۔ کیاب جماعت کا ادارہ ہے اور ہمارا کیاب طریقے کے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے۔ جماعت کے ممبران کو غیر ضروری اخراجات سے بچے رہنے کے لیے وہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ فریقین اپنے تنازعات میڈیشن سے حل کرنے کی ہی کوشش ضرور کرے۔ اس بات کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، لیکن پچھلے چند برسوں میں دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 80% مواقع پر میڈیشن کے ذریعے فریقین کیب کے میڈیٹرز کی مدد سے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کیب کچھ قسم کے کرمنل کیسز میں مدد نہیں فراہم کرتا۔ مزید معلومات اگر کرنی ہو میڈیشن کے حوالے سے تو نزدیکی کیب کا آفس ہے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جماعت کے ممبران درگزر سے کام لیتے ہوئے باہمی اختلافات کو حل کرنے کے بعد آپس میں تعلقات کو قائم رکھے اور اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ بہت شکریہ سرینا۔ میں ضرور اپنے اس دوست کو یہی مشورہ دوں گی کہ وہ اس کی کاروباری زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے اسے کیب سے رجوع کر کے میڈیشن کے ذریعے حل کرنے کی ضرور کوشش کرے، اور آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کی ذاتی یا کاروباری زندگی میں کسی بھی قسم کے تنازعات ہیں یا مسائل ہیں تو انہیں کیب سے رجوع کریں مزید معلومات کے لیے، اور پھر ان مسائل کو میڈیشن کے ذریعے حل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔